قسمت کا تالا۔ مجھے سونی کمپنی میں جاب کرتے ہوئے 2 سال گزر گئے۔ یہ تجربہ بھی میرے لیے ناخوشگوار ہی رہا۔ نہ جانے وہ کون خوش قسمت ہوتے ہیں جن کے ہاتھ لگاتے ہی مٹی سونا ہو جاتی ہے۔ ہم تو خود سونا تھے، خاک ہوتے جا رہے تھے۔ کاش تقدیر کا گلہ کرنے سے تقدیر بدل سکتی۔ جھلتے کڑتے وقت گزر رہا تھا۔ مالک آئے دن ہماری تنخواہ روک لیتا اور 2-4 ماہ بغیر تنخواہ کے گزارنے پڑتے۔ مالک سرمایہ دارانہ نظام کا ایسا نمائندہ تھا جو مزدور کے خون پہ چلتا ہے۔ کسی اور کی فریاد کی آواز ان کے بہرے کان نہیں سنتے تھے۔ بغیر تنخواہ کے زمانے گھر والوں سے مانگ تانگ کر گزارتا تھا۔ پہل تو وہ تنخواہ کی امید پر دے دیتے تھے، مگر جب آئے دن ایسا ہی ہونے لگا تو ان کے ماتھے پر بھی بل آنے لگے۔ ایک بار پھر 2 ماہ کی تنخواہ ملنے کی امید نہیں تھی اور میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ انہی پریشان دنوں میں ایک پرانے دوست سے ملاقات ہوئی جس نے مجھے اپنا کام شروع کرنے کا مشورہ دیا۔ بغیر تنخواہ کے کام کے بجائے اپنے کام پر محنتی عقل مندی کا تقاضا تھا۔ میں نے اللہ کا نام لے کر اپنی ہی خالی پڑی ایک دکان کو صاف کروایا اور اس میں کمپیوٹر رکھ کر ٹائپنگ کا کام شروع کر دیا۔ اس کام کا مشورہ بھی دوست نے ہی دیا تھا۔ اللہ بھلا کرے اس کا، میرا کام چل پڑا۔ جلد ہی وکیل اور ہائی کورٹ کے ججز میرے مستقل گاہک بن گئے۔ میری دکان میڈیکل کالج کے قریب تھی، سو وہاں کے ڈاکٹرز بھی میری دکان پر آنے لگے۔ انہی میں کچھ ڈاکٹر ایسے تھے جو امریکہ وزٹ سے متعلق کاغذات ٹائپ کروانے آتے تھے۔ جب بھی اس قسم کے کاغذات ٹائپ ہونے کے لیے دکان پر آتے، میرا دل مٹھی میں آ جاتا۔ ٹوٹے خواب کی کرچیاں آنکھوں میں چبھنے لگتی اور دل کا لہو پلکوں پر آ جاتا، جسے سب سے چھپا کر میں کام میں مصروف رہتا۔ امریکہ میرے لیے پچھلے جنم کا قصہ بن چکا تھا۔ سال پر لگا کر اڑ گیا۔ یہ سن 1995 کی بات ہے۔ آغاز گرما کے دن تھے جب ایک دن میری نظر اس خبر پر پڑی کہ امریکن ایمبیسی کی طرف سے 50,000 لاٹری ویزوں کا اعلان کیا گیا ہے جو کمپیوٹر لاٹری کے ذریعے دیے جائیں گے۔ خبر پڑھ کے میرے دل میں لڈو پھوٹنے لگے۔ سویا ہوا خواب آنکھیں ملتا اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میں نے اللہ کا نام لے کر 50 نفل منت کے نیت کی اور اپنا نام لاٹری لسٹ میں ڈال دیا۔ سن 1998 تک مسلسل 3 سال میں کوشش کرتا رہا، مگر نتیجہ 0 ہی رہا۔ ایک فائدہ ہوا اور وہ یہ کہ سن 98 تک میں فارم اپلائی کرنے میں ماہر ہو گیا۔ اپنا کچھ نہ بن سکا تو میں نے یہ سوچ کر دوسروں کے لیے کام کرنا شروع کر دیا کہ شاید میری وجہ سے ہی کسی دوسرے کی زندگی بن جائے۔ ایک دن میں حسب معمول فارم اپلائی کرنے میں مصروف تھا کہ میڈیکل کالج سے ڈاکٹر ضیاء میری دکان پر اسی کام کے لیے تشریف لائے۔ وہ بہت خوش اخلاق انسان اور میرے مستقل گاہک تھے۔ اکثر مجھے کہا کرتے تھے، سلمان یہ جگہ تمہارے لیے نہیں ہے، کہاں آ رکے ہو؟ اور میں جواباً مسکرا دیا کرتا تھا۔ انہوں نے اپنی آمد کا مقصد بتایا تو میں نے ان کا فارم تیار کرنے لگا، مگر انہوں نے مجھے یہ کہہ کر روک دیا، سلمان صاحب آپ کو فارم ایک خاص طریقے سے تیار کرنا ہے، جیسے میں ہدایت دیتا جاؤں آپ ویسے کام کرتے جائیے۔ مجھے کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ میں ان کی مرضی کے مطابق فارم تیار کرنے لگا۔ فارم اپلائی کر کے وہ جانے لگے تو جاتے جاتے ایک دم رکے اور پلٹ کر مجھ سے کہنے لگے، دوسروں کے فارم بھرتے بھرتے کیا آپ کے دل میں کبھی خواہش نہیں جاگی کہ آپ کو اپنا فارم بھی بھرنا چاہیے؟ کیا آپ کو اپنے دوسرے ہم عمروں کی طرح امریکہ جانے کا شوق نہیں ہے؟ ڈاکٹر ضیاء کے سوال نہیں، تیز خنجر تھے جو میرے جگر کے پار ہو گئے۔ ڈاکٹر صاحب جو چیز مقدر میں نہ ہو اس کی خواہش بھی نہیں کرنی چاہیے۔ میرے بس میں امریکہ جانے والوں کے فارم بھرنا ہے، وہ میں بھرتا رہوں گا۔ میں نے خالص دل جلوں کے سے لہجے میں جواب دیا اور حسرت سے آہ بھری، لگتا ہے گہری چوٹ کھائے ہوئے ہو، بتاؤ گے نہیں کیا؟ وہ قریب آ کر پوچھنے لگے، جانے دیں، دکھتی رگ پہ ہاتھ نہ رکھیں،
دل کے زخم ہرے ہوتے ہیں، پھر بھی کچھ تو بتاؤ۔ انہوں نے اصرار کیا۔ اتنا کافی ہوگا کہ ایک زمانہ تھا جب مجھے جانے والے مجھے سلمان نہیں مسٹر امریکہ کہا کرتے تھے۔ میرا شوق ہی میرا تعارف تھا۔ دلچسپ، تو کیا ہوا؟ وہ لکڑی کی بینچ پر بیٹھتے ہوئے پوچھنے لگے۔ کیا ہونا تھا ڈاکٹر صاحب؟ ہر ممکن کوشش کی مگر قسمت کی دیوی مہربان نہ ہوئی اور آپ نے ہار مان لی، ایسا ہی ہے نا؟ انہوں نے فوراً کہا۔ تو اور کیا کرتا؟ تقدیر سے کوئی لڑ سکتا ہے؟ آج تک جو میں لڑتا۔ منزل ہمت ہارنے والوں کا نہیں، سر کے بل چلنے والوں کا انعام ہوتی ہے۔ تقدیر نے روکا اور آپ رک گئے، کیا خوب کیا۔ تو اور کیا کرتا میں نے دل گرفتہ لہجے میں کہا۔ کیا آپ کو علم ہے شوق اور بہتا پانی ایک سے ہوتے ہیں، اپنے لیے راستے خود بناتے ہیں، اسی لیے دونوں زندگی کی علامت ہیں۔ وقت ٹھہرنے والوں کو کچل دیتا ہے جبکہ چلنے والوں کے لیے ہر بار نئے درد کھولتا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کے نصیب کا حاصل کا مقررہ لمحہ یہی ہو۔ اب کی بار ناکامی شاید دل سہ نہ پائے، جانے دیجیے، بہت دکھ ہوتا ہے۔ ایک بار، صرف ایک بار لاٹری ٹکٹ کا فارم میرے بتائے گئے طریقے کے مطابق بھر کر بھیج دیں، شاید کام بن جائے۔ ڈاکٹر ضیاء نے کچھ اس محبت اور خلوص سے کہا کہ میرا سر بے ساختہ اقرار میں ہل گیا۔ وش یو بیسٹ لک جینٹل مین، انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا اور اٹھ کر جانے لگے۔ ڈاکٹر صاحب، نہ جانے میرے دل میں کیا لہر اٹھی کہ میں نے انہیں آواز دے ڈالی۔ یس، انہوں نے مڑ کر دیکھا۔ میں آپ کے کہنے پہ کوشش کر لوں گا مگر اس شرط پر کہ اس بار میرا فارم آپ بھر کر جمع کروائیں گے۔ شاید میری قسمت کے تالے کی چابی آپ کے ہاتھ میں ہو۔ کیوں نہیں؟ میں آپ جیسے ذہین، ایماندار اور محنتی نوجوان کے کام آ سکوں تو اس سے بڑی خوشی کیا ہوگی۔ ڈاکٹر ضیاء نے مجھے جگایا ہی نہیں بلکہ فارم فل کرنے میری مکمل رہنمائی بھی کی اور جمع کروانے تک ساتھ بھی رہے۔ فارم بھیجنے ہوئے 5 ماہ سے زیادہ ہو گئے تھے۔ ایک طرف میں انتظار کی سولی پر لٹک رہا تھا تو دوسری طرف اماں کی بیماری نے گھر بھر کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ سونے پہ سہاگا کہ ان کی وہ خواہش تھی جس کو پورا کرنے کے ابھی میں خود کو اہل نہیں پاتا تھا۔